ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پہلو کی طرف اشارہ کریں. جناب حمایت علی شاعر صاحب انہی شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، خواہ وہ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، فلم ہو، یونیورسٹی ہو، شاعری ہو، ڈرامہ ہو، تنقید ہو، تحقیق ہو. کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو جناب حمایت علی شاعر نے اچھوتا چھوڑ دیا ہو. میں درخواست کر رہا ہوں بڑے ادب سے جناب حمایت علی شاعر سے اور آپ سے کرتا ہوں تو استقبال کرے لوگوں کا. عزت افزائی، ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ مسکراہٹوں کی محفل کچھ دیر اور برقرار رہے، ہم لوگ دوبارہ جمع ہوں اور پھر سنجیدہ محفل شروع ہو جائے، کیونکہ ہنسنے ہنسانے کا موقع بھی کم ہی نصیب ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بظاہر تو مزاح کا حوالہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سنجیدہ فکر بھی ہوتی ہے، اور وہی سنجیدہ فکر ہمیں نئے زاویے سے سوچنے پر اکساتی ہے. تو ہمارے ان شعراء کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اپنے غموں سے تھوڑی دیر کے لیے آزادی مل جاتی ہے. تو آئیے کچھ دیر پھر ہم انہی راستوں پہ چلے جن پر زندگی جا رہی ہے. جی آواز ٹھیک ہو جائے گی. ذرا ابھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو آواز آئے گی، ذرا سا توقع کرنا. سب آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسان کی ایک ایسی پریشانی ہے جس میں بلا تخصیص مذہب و ملت سبھی شامل ہیں، اور ہم سب کی ایک ہی آرزو ہے. میں نے اس آرزو کو ایک ثلاثی میں رقم کیا ہے، پہلے اس سے بات شروع کروں. ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے. اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو، خانقاہ ہو، مندر ہو یا حرم. اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو، خانقاہ ہو، مندر ہو یا حرم. جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے. اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو، خانقاہ ہو، مندر ہو یا حرم. جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے. ایک دو اور ثلاثیاں پیش کروں جو اچھا ہاں وہ بھی سناتا ہوں. ظاہر وہ بھی ہمارا المیہ ہے. علامہ اقبال نے، ہمارے جاوید زیدی ایک یاد دلا رہے ہیں ثلاثی، علامہ اقبال نے اپنے دور کی یا تاریخ کی ایک شاید کا لفظ بھی ہے اس میں، حقیقت لکھی تھی. ہم نے اپنی دور کی کہانی لکھی ہے کہ کیا تھا مصرع؟ ابھی نہیں، وہ معاف کیجیے، میں اچھا بھائی ذرا مائک کچھ بھائی. زندگی بھر تو نہیں، زندگی بھر تو نہیں، ہاں مگر ایک وقت نماز. زندگی بھر تو نہیں، ہاں مگر ایک وقت نماز، اپنے ایمان کی سرعام نمائش کے لیے. زندگی بھر تو نہیں، ہاں مگر ایک وقت نماز، اپنے ایمان کی سرعام نمائش کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. سب آپ خوش نصیب ہے اس ملک میں ہیں، کیونکہ اس کے بڑے روشن پہلو بھی ہیں. آج دنیا پر سائنس کی حکومت ہے،
اور سائنٹیفک نقطہ نگاہ ہمیں بھی سرشار کر رہا ہے، مشرق بھی اس کی برکات سے ظاہر کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی رہا ہے۔ تو ہماری آرزو ہے، تو میں اس حوالے سے کچھ خلاصیاں پیش کروں کہ دشوار تو ضرور ہے، اس میں ایک تلمی ہے، آپ اس کا پا جائیں گے یقیناً۔ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں۔ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم۔ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم۔ ہم ابن جہل ہی سہی، بو جہل تو نہیں۔ واہ 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 واہ! ہم دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم۔ ہم ابن جہل ہی سہی، بو جہل تو نہیں۔ اور مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل۔ واہ! مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ واہ 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 واہ! مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ اور ایک ثلاثی اور یاد آئی کہ اور ہم جیسے ملکوں کے لوگوں کے لیے بڑی بات ہے، اس عہد کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس دور کا انسان چاند پر پہنچ گیا۔ ہم نے تو صرف خواب دیکھے، لیکن آدمی پہنچ گیا ہے۔ میں نے اس سے خیال، اچھا اس آدمی نے وہاں سے اطلاع دی کہ اسے زمین بھی چاند کی طرح روشن نظر آ رہی۔ اچھا صاحب، وہ اب رمضان آ رہے ہیں، پھر عید بھی آئے گی اور پھر دو عیدیں ہوں گی، اور ساری دنیا میں ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہاں کم ہو یہ بات، ذرا کوئی راہ پا جائے، لیکن نہیں۔ بہرحال اس پر میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے اور ایک حدیث سے استفادہ کیا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ اس کا عنوان ہے رؤیت ہلال۔ بڑا مسئلہ ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کوئی بات اس میں پیدا، تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی۔ خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی۔ خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی، جس قوم کو روایت شق القمر ملی۔ واہ 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 واہ! آپ کو حدیث یاد آ گئی ہوگی، شق القمر۔ وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی، جس قوم کو روایت شق القمر ملی۔ اب ایک اور خلاصی پیش کر دوں، اس کے بعد اجازت چاہوں کہ یہ سن لیجئے کہ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی۔ توجہ فرمائیے سب، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ! شب کو سورج کہاں، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ! اور آخر میں ہم خاص طور سے مسلمانوں کے حوالے سے ایک تھوڑی سی بات، چھوٹی سی خاص طور سے گزارش کروں گا کہ ہر لفظ میں ہے پوشیدہ خود اپنا جواز۔ ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز،
ایمان میں نہ کیوں علم ہو شرط اول، ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز، ایمان میں نہ کیوں علم ہو شرط اول، اقرا ہے نبوت کا بھی حرف آغاز، واہ 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 واہ، اقرا ہے نبوت کا بھی حرف آغاز۔ تو صاحبان علم کی محفل تھی تو میں نے کہا ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز، ایمان میں نہ کیوں علم ہو حرف اول، اقرا ہے نبوت کا بھی حرف آغاز۔ اب بات چونکہ بڑے حوالے سے آ گئی تو ایک چھوٹی سی ثلاثی اور پیش کروں، جس میں میری ایک آرزو ہے کہ کوئی تازہ شعر اے رب جلیل، یہ ہر شاعر کی آرزو ہوتی ہے، واہ واہ واہ، کوئی تازہ شعر اے رب جلیل، ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے، واہ واہ، کوئی تازہ شعر اے رب جلیل، ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے، فکر محو انتظار جبرائیل، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کوئی تازہ شعر واہ واہ، اے رب جلیل، سبحان اللہ، ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے، فکر محو انتظار جبرائیل۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب اب کچھ اور سنیں۔ پانی دوں کیا؟ یہ کیا فرمائیں؟ اب دیکھیے پاکستان کے حالات تو ہر شعر میں انشاءاللہ ملیں گے۔ میں جی ہاں، بہت پہلے ایک غزل کہی تھی، مگر اب وہ تو جن بچوں نے سنی تھی وہ جوان ہی نہیں بلکہ میری طرح بوڑھے ہو گئے ہیں، حالات ابھی اپنی جگہ ہیں۔ جی ہاں، وہ سنا دوں۔ ترنم والی چیز ذرا سی بعد میں رکھیے، کیونکہ آپ نے نہایت اچھی آوازیں سنی ہیں اور کلام بھی سنا۔ میں اب ترنم سے عام طور پر پڑھتا نہیں ہوں، ہمارے شہر ہمارے ملک میں کچھ روایت اس کی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں سناؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے آواز دی تو میں کفران نعمت کیوں کروں، تو صاحب وہ نظم آپ نے پہلے سنی ہو، اگر جو حضرات نہ سن سکے ہو کسی وجہ سے تو وہ انہیں قند مقرر کے طور پر، میں اصل میں اپنی منظوم سوانح حیات میں نے لکھی ہے گزشتہ 5 سال میں، کوئی 3-3.5 ہزار اشعار ہیں، وہ انشاءاللہ کتابی شکل میں آپ تک پہنچے گی۔ تو اس میں تاریخ کی اور عیسائیت کی وہ ساری سچائیاں، وہ سارے دکھ درد، وہ سارے سکھ اور خوشیاں جو ہم سب کا نصیب رہی ہیں ان گزشتہ 50-60 برسوں میں، وہ سب میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ لکھ دیا ہے، سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ سچائیاں چھوڑ جائیں۔ سب ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ہم یہاں ہو، کیونکہ ہر مرحلہ یہاں بھی آتے رہے ہیں اور یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ جانا ہے، تقابل بھی کیا ہے، سوچا ہے کہ ہم کہاں ہیں، یہ ملک کہاں ہے، کیوں یہ تفاوت ہے۔ بہرحال ہر سوچنے والا ذہن اس نتیجے پہنچتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا تھا اور ہم کیا ہو گئے۔ لیکن اس نظم کا جو حرف آخر تھا وہ اتفاق سے میں نے پہلے لکھ دیا تھا، اور اسی کا عنوان ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آئینہ در آئینہ۔ یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میری کتاب میں تو آخر میں ہوگی، لیکن یہ میں نے آج سے 15 سال پہلے لکھی تھی۔ اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا، ایک آگ تھی
کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے۔ میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے۔ اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے۔ اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں۔ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ۔ اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ۔ دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ۔ اور حمایت علی تھا۔ یہ جاوید نے ایک نظم یاد دلائی۔ نظم تو بہت طویل ہے، میں صرف 2 بند اس کے سناؤں گا مختصر۔ اور یہ میں نے اپنے بچوں کی معرفت نئی نسل سے کہی ہے، ایک نئی نسل سے تخاطب ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس نسل میں شامل ہیں، مسائل سب کے یکساں ہیں، تو نئی نسل کو کیا کچھ سوچنا ہے۔ یہ نظم بھی میری سوانح حیات کا حصہ ہے، آخری۔ توجہ فرمائیے، اس نظم کا عنوان ہے حرف حرف روشنی۔ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے وصیت بھی۔ سنو یہ میری نصیحت بھی ہے وصیت بھی، میں آج تم میں ہوں موجود کل نہیں ہوں گا۔ میں آج تم میں ہوں موجود کل نہیں ہوں گا، مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی۔ مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی، تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح لیکن تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح لیکن تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی۔ تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی، میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا۔ میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی۔ تو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی، مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں، مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں تمہارا ورثہ ہے میرا عذاب ہجرت بھی۔ مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں تمہارا ورثہ ہے میرا عذاب ہجرت بھی، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تم اس عذاب کو ایک امتحان سمجھ لینا۔ تم اس عذاب کو ایک امتحان سمجھ لینا، تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام۔ تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام، کوئی یقین دلائے گما سمجھ لینا۔ تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام، کوئی یقین دلائے گما سمجھ لینا، وطن کے نام پر کوئی زیادتی ہو اسے، وطن کے نام پر کوئی زیادتی ہو اسے عنایت نگہ دوستاں سمجھ لینا۔ عنایت نگہ دوستاں سمجھ لینا، یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے۔ یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، اسے بھی مرحلہ قرض جاں سمجھ لینا۔
یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، اسے بھی مرحلہ قرض جان سمجھ لینا۔ جو کوئی پوچھے تمہارا حسب نسب کیا ہے، ہمارے یہاں سن آف دا سوائل کے مسئلے چھڑے ہوتے ہیں۔ جو کوئی پوچھے تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو میرے نام کو حرف ضیا سمجھ لینا، تو میرے نام کو حرف ضیا سمجھ لینا۔ میرے لہو کے چراغو، میرے جگر پارو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی۔ ایک کیفیت سے نکل کے دوسری کیفیت میں آنے میں درمیان میں ایک جی ہاں، بقول ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ سب ہم بہت سے ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ جس سے کبھی کبھی شاید ہمارے حوصلے پست بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہاں جی، میں آپ تو ظاہر ہے کہ ایک پہلو روشنی کا بھی ہے، امید بھی ہے۔ انشاءاللہ جو آج حالات ہیں کل نہیں رہیں گے، تو کبھی کبھی اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے۔ تو میں ایک ایسی غزل پیش کرتا ہوں جس میں ہمارے مسائل بھی ہیں اور ہمارے حوصلے بھی ہیں۔ رکتا ہے اجالا کہیں ظلمت کی سپر سے، رکتا ہے اجالا کہیں ظلمت کی سپر سے، سورج تو درائے گا ہر ایک روزن در سے، رکتا ہے اجالا کہیں ظلمت کی سپر سے، سورج تو درائے گا ہر ایک روزن در سے، کجلائی ہوئی دھوپ ہے یا تپتی ہوئی چھاؤں، کجلائی ہوئی دھوپ ہے یا تپتی ہوئی چھاؤں، یہ راز بھی کھل جائے گا نکلو گے جو گھر سے، کجلائی ہوئی دھوپ ہے یا تپتی ہوئی چھاؤں، یہ راز بھی کھل جائے گا نکلو گے جو گھر سے، اور اس دور میں جو شخص ہے دستار بسر ہے، اس دور میں جو شخص ہے دستار بسر ہے، ہو کوئی تو نکلے جو کفن باندھ کے سر سے، اس دور میں جو شخص ہے دستار بسر ہے، ہو کوئی تو نکلے جو کفن باندھ کے سر سے، اور کچھ اپنی حقیقت حال کہ اب دل کی سیاہی میں قلم ڈوب گئے ہیں،
واہ واہ اب دل کی سیاہی میں قلم ڈوب گئے ہیں، تحریر کو نسبت نہ رہی خون جگر سے، اب دل کی سیاہی میں قلم ڈوب گئے ہیں، تحریر کو نسبت نہ رہی خون جگر سے، خود اپنے تعاقب میں ہے پرچھائی کے مانند، خود اپنے تعاقب میں ہے پرچھائی کے مانند، ہم لوگ جو پوشیدہ ہے خود اپنی نظر سے، ہم لوگ جو پوشیدہ ہے خود اپنی نظر سے۔ اور یہ ایک بڑا المیہ کہ کٹتی ہے تو سایوں میں بکھر جاتی ہے ہر رات، کٹتی ہے تو سایوں میں بکھر جاتی ہے ہر رات، شب کا کوئی گہرا ہی تعلق ہے سحر سے، کٹتی ہے تو سایوں میں بکھر جاتی ہے ہر رات، شب کا کوئی گہرا ہی تعلق ہے سحر سے، اور رکتا ہے اجالا کہیں ظلمت کی سپر سے، سورج تو درائے گا ہر ایک روزن در سے۔